تعریف کرتا ہے تو اس سے آقا کی شان نہیں بڑھتی ہے بلکہ غلام خود ہی شاندار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چھوٹا اگر بڑے کی تعریف کرتا ہے تو دراصل یہ تعریف نہیں ہوتی بلکہ اظہار عقیدت ہوتا ہے، اظہار عقیدت ہوتا ہے۔ ارے تعریف تو اس وقت ہو جب ساتوں آسمان و ساتوں زمین کو پیدا کرنے والا رب فرمائے اے محبوب تو فضیلت والا ہے، اے محبوب تو رفعت والا ہے، اے محبوب تو بلندی والا ہے، اے محبوب تو ابتری اہمیت والا ہے۔ تو حضرات اس امر واقعی سے متعلق کس سے پوچھا جائے؟ ہم اگر نبی کی شان سننا چاہے تو پھر کس سے سنیں؟ پھر اس عالم رنگ و بو میں قرآن سب سے معتبر کتاب ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس عالم رنگ و بو میں قرآن سب سے معتبر کتاب ہے، تو لہٰذا اب ہم سب جو ہے صاحب قرآن کا بیان قرآن ہی سے سنیں گے اور سوال کریں گے اے قرآن بتا دے نبی کی شان، ہم سب ہیں مسلمان، تجھ پر ہے ہمارا ایمان، دنیا کر لے اذعان تو اس طرح سے گویا ہوتا ہے قرآن، اے مسلمان بے شک تمہاری طلب ہے جوان، میں ہوں خدا کا فرمان، سن لے میری زبان تاکہ جھوم اٹھے ریحان۔ اب قرآن نبی کے القابات کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے آقا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول خدا۔ یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے آقا۔ یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے مولا۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ قرآن کہتا ہے طٰہٰ و یاسین، اے کائنات کے سردار۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے سینے میں رحمت کا خزینہ کھول دیا۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر افضل کیا۔ قرآن کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو جو ہے کوثر کا جام لبالب عطا کیا۔ تو میرے دوستو یہ صرف چند آیات ہی میری آقا کے نعت کا۔ نعرہ تکبیر اور رسالت سے حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلبرگہ شریف، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلبرگہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات میں آپ تمام سامعین سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارا کوئی عالم اسٹیج پر تشریف لائے تو وہ بڑے ہیں، ہمیں ان کے ادب کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہم سے بھول ہوئی تو آئندہ سے ہمیشہ خیال رکھیے کہ جب بھی علماء کرام، چونکہ علماء کرام میرے آقا کریمہ کے حدیث کریمہ کا مفہوم ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، سبحان اللہ۔ میری امت کی جو علماء ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب انبیاء کرام کے ساتھ برتری یا برابری نہیں ہے، بلکہ دکھانا مقصود یہ ہے کہ رشد و ہدایت کا جو فریضہ انبیاء کرام انجام دیتے رہے، رشد و ہدایت کا جو فریضہ انبیاء کرام انجام دیتے رہے، اب میرے آقا، ہمارے آقا کی مثال فرمانے کے بعد اب وہی فریضہ جو ہے آقا فرماتے ہیں میری امت کے علماء انجام دیں گے۔ تو علماء جو ہے وہ نائب رسول ہیں، جب بھی تشریف لائے تو ان کی عزت کے لیے جو ہے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ایک اور بار نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر۔ یہ ان کی عزت کے لیے، کیونکہ ان کی شان ہم بلند نہیں کر سکتے، کوئی بھی کسی کی شان بلند نہیں کر سکتا ہے، اور ہم کسی کو عزت نہیں دے سکتے ہیں۔ ارے ہماری خود ہی عزت نہیں ہے، ہم کسی کو کیا عزت دیں گے؟ بس لیکن کوشش کیجئے، حسن نیت ہونی چاہیے اور ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سنیوں کی سوچ میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تو ایک بار نعرہ تکبیر و رسالت سے پھر سے استقبال کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چند آیات ہی میرے آقا کے نعت کا خطبہ نہیں پڑھ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن جو ہے نبی کی نعت میں ہے۔ قرآن کہیں آپ کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارتا ہے،
کہیں یا ایھا الرسول جیسا بھاری بھرکم لقب سے یاد کرتا ہے، کہیں قرآن میں نبوت کا سینہ کھولنے کا ذکر ہے، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں فضیلت کا چرچا کیا گیا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں میرے دوستو اتنا تو طے ہے، اتنی بات تو کلیئر ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کا رتبہ بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کا رتبہ بلند کیا۔ اب کتنا بلند کیا یہ ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرات محترم، میں آپ حضرات کی اور توجہ چاہتا ہوں، علماء کرام، مشائخین اعظام اسٹیج پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں، آپ تمام حضرات کی توجہات کا میں طالب ہوں۔ حضرات شعر سماعت فرمائیے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور میں پڑھ رہا ہوں وصف رسالت معاپ کا، میں پڑھ رہا ہوں وصف رسالت معاپ کا، جبریل امین لائے ورق مہتاب کا، جبریل امین لائے ورق مہتاب کا۔ اور کیا شان ہے حبیب خدا کے دیار کی، کیا شان ہے حبیب خدا کے دیار کی، ہر ذرہ ہے جواب یہاں آفتاب کا۔ حضرات بس میں جو ہے دو چار جملے، میرے آقا کی شان کتنی بلند ہے ہم نہیں بتا سکتے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، لیکن بہت اچھے اچھے شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، لیکن تمام تو نہیں، بس ایک دو عرض کر کے دارالفیضان حسن چشتی میں 3 طلبہ کرام تقریر کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک بچے کے ہاتھ میں مائک کو سپورٹ کر دوں گا۔ جی، میرے آقا کی شان بہت بلند ہے، عام مخلوق سے افضل بشر ہے، سبحان اللہ۔ میری آقا کا شجرہ پڑھ رہا ہوں، میں 2 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ آقا کا شجرہ پڑھوں، بلندی کا شجرہ، عام مخلوق سے افضل بشر ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ تمام حضرات مل کر کہیے سبحان اللہ، ایک بار اول سے آخر تک تمام حضرات کہیے سبحان اللہ، پوری ایمانداری سے کہیے سبحان اللہ۔ اپنے پوری ایمانداری سے آقا کریم کی رفعت کا شجرہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر پسند آئے سمجھ میں آ جائے تو داد سے نوازیے گا۔ عام مخلوق سے افضل بشر ہے، بشر سے افضل مومن ہے، مومن سے افضل صالح ہے، صالح سے افضل شہید ہے، شہید سے افضل متقی ہے، سبحان اللہ، متقی سے افضل مجتہد ہے، مجتہد سے افضل اوتاد ہے، اوتاد سے افضل ابدال ہے، ابدال سے افضل قطب ہے، قطب سے افضل قطب الاقطاب ہے، قطب الاقطاب سے افضل غوث ہے، غوث سے افضل غوث اعظم ہے، غوث اعظم سے افضل تابعی ہے، تابعی سے افضل صحابی ہے، صحابی سے افضل انصار ہے، انصار سے افضل خلفائے راشدین ہے، اور خلفائے راشدین سے افضل صدیق ہے، صدیق سے افضل نبی ہے، نبی سے افضل رسول ہے، رسول سے افضل خاتم الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء سے افضل ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت سے افضل خلیل ہے، اور خلیل سے افضل حبیب ہے، اور حبیب سے افضل میرے مصطفیٰ ہے۔ معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رفعت کی آخری نقطے پر فائز المرام ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے کی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میں تقریر